السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خورشید کی کتاب سن رائزر اوور ایودھیا نیشن ہوڈ ان اوور ٹائمز میں ذکر کیا گیا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کے انہدام کے بعد یونین کونسل کی میٹنگ ہوئی، اور جب وزراء نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ سب کچھ کیسا محسوس کر رہے ہیں، تب اس وقت کے وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ نے کہا، میں آپ کی ہمدردی نہیں چاہتا ہوں۔ خورشید نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس ناقابل تصور واقعے نے آہستہ آہستہ ایک طرح سے سب کو دنگ کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہدام اتوار کو ہوا اور 7 دسمبر کی صبح وزراء کونسل کے ارکان پارلیمنٹ ہاؤس کے گراؤنڈ پر واقع ایک پرہجوم کمرے میں جمع ہوئے۔ سب رنجیدہ تھے اور اجلاس میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خورشید یاد کرتے ہیں کہ بظاہر زیادہ تر اراکین کے پاس الفاظ نہیں تھے، لیکن مادھو راؤ سندھیا نے خاموشی توڑی اور بتایا کہ ہم سب وزیر اعظم نرسمہا راؤ کے لیے کیسا محسوس کرتے ہیں۔ پریشان وزیر اعظم کے رد عمل نے ہمیں حیران کر رکھ دیا جب انہوں نے جواب دیا، مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ کوئی موقع نہیں بچا اور ملاقات ختم ہو گئی۔ سابق وزیر خارجہ خورشید کا کہنا ہے کہ کلیان سنگھ کی اتر پردیش حکومت کو 6 دسمبر کو ہی برخاست کر دیا گیا تھا، اور ایک ہفتہ بعد ہماچل پردیش، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں بی جے پی کی حکومتوں کو صدر جمہوریہ نے کابینہ کے مشورے پر برطرف کر دیا تھا۔ خام تیل کی قیمتیں بلند سطح پر پہنچنے کے باوجود دیوالی کے بعد سے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں استحکام برقرار ہے۔ حکومت کی جانب سے 3 نومبر کو پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کے بعد ایندھن کی قیمتیں ریکارڈ بلند سطح سے کچھ قدر گھٹی ہے۔ اس کے بعد تیل کمپنیوں نے قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائی ہے۔ آج یعنی 15 نومبر کو بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مستحکم ہیں۔ یہ لگاتار 12واں دن ہے جب قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ دہلی میں پیٹرول 103 روپے 97 پیسے اور ڈیزل 86 روپے 67 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں کمی کے باوجود 4 بڑے میٹرو شہروں میں پیٹرول 100 روپے سے اوپر چل رہا ہے۔ میٹرو شہروں کی بات کریں تو ممبئی میں پیٹرول اور ڈیزل سب سے مہنگا ہے۔ ممبئی میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 109 روپے 98 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت 94 روپے 14 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہی ہے۔ وہیں ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں پیٹرول 108 روپے 18 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ پچھلے 12 دن سے یہاں بھی پیٹرول میں قیمتیں مستحکم ہیں۔ دوسری ریاستوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریاستی حکومت کی جانب سے کچھ کمی کی گئی ہے، لیکن تلنگانہ حکومت اپنے ریاست کے شہریوں کو راحت دینے سے قاصر ہے۔ حکومت اگر چاہی تو ٹیکسز میں کمی کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو کم کر سکتی تھی، لیکن KCR حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ جب بھی دام بڑھتے ہیں، ٹیکسز میں اضافہ کرتے ہیں، تب تو مرکزی حکومت کا نام لے کر عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، لیکن اب جب مرکزی حکومت نے ریاستوں سے ٹیکسز میں کمی کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کے دام گھٹانے کو کہہ رہی ہے، KCR حکومت بضد ہے کہ عوام کے اوپر کے بوجھ کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ کیا KCR حکومت کو اس فیصلے سے نقصان اٹھانا پڑے گا؟ کیا عوام ان کے اس فیصلے سے ناخوش ہیں؟ آپ ناظرین کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ہمیں واقف کروائیے گا۔ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ دلیپ پاٹل نے کہا کہ تشدد سے متاثرہ امراوتی شہر کی صورتحال قابو میں ہے، جہاں مسلسل 2 دن پرتشدد احتجاج کے بعد 4 دن کا کرفیو نافذ کیا گیا اور انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے یہ بھی کہا کہ امراوتی میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ پاٹل نے کہا کہ ہم مہاراشٹر میں نکالی گئی ریلیوں کی تحقیقات کریں گے اور نقصانات کا جائزہ لیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ چاہے رضا اکیڈمی ہو یا کوئی دوسری تنظیم، ریلی نکالنے کے پیچھے ان کے مقصد کی تحقیقات کی جائے گی۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا رضا اکیڈمی کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جمعے کو مہاراشٹر کے کم سے کم 3 شہروں امراوتی، مالیگاؤں اور ناندیڑ میں تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ تریپورہ میں مساجد پر حملوں کی اطلاعات پر احتجاج کے دوران یہ تشدد ہوا تھا۔ اس احتجاج کا اہتمام رضا اکیڈمی کی اپیل پر کیا گیا تھا۔ ہفتے کو مالیگاؤں اور ناندیڑ میں صورتحال قابو میں رہی، لیکن امراوتی میں BJP کے بند کے دوران تشدد کے واقعات پیش آئے تھے۔ تریپورہ واقعات پر مسلم تنظیموں کے احتجاج کے خلاف BJP نے یہ بند بنایا تھا۔ مہاراشٹر کے امراوتی شہر میں نافذ کرفیو ضلع کے مزید 4 علاقوں تک پھیلا دیا گیا ہے۔ مقامی BJP قائدین نے بند کے دوران احتجاج کیا، جس کے بعد امراوتی ضلع کے موریشی، وارودو، اچھل پور اور انجان گاؤں ٹاؤنز میں بھی کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے جمعہ اور ہفتے کو سنگواڑی کے واقعات کے سلسلے میں اب تک 50 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ روس نے ہندوستان کو S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی سپلائی شروع کر دی ہے۔ روس کے ایک سینئر عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ ڈائریکٹر فیڈرل سروسز فار ملٹری میکینیکل کوآپریشن شوگیف نے اسپوٹنگ نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ڈیلیوری منصوبے کے مطابق ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب دونوں ملک 6 دسمبر کو روسی صدر پوٹن کے دورہ ہند کی تیاریاں کر رہے ہیں، جس کے دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے باہمی چوٹی ملاقات کریں گے۔ معلوم ہوا ہے کہ میزائل سسٹم کے بعض پرزے پہنچنے شروع ہو چکے ہیں اور ابھی تمام کلیدی حصے پہنچنا باقی ہے۔
منی پور میں فرقے وارانہ تشدد کے خلاف احتجاجی ریلیوں کے دوران مہاراشٹر کے مختلف شہروں میں سنگباری کے حالیہ واقعات کے پس منظر میں وشو ہندو پریشد نے مسلم تنظیم رضا اکیڈمی پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناگپور میں VHP کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے جنرل سیکریٹری فرنانڈیز نے کہا کہ فسادیوں کے خلاف تنظیم مختلف پولیس اسٹیشنز میں FIR درج کرائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پولیس مقدمات درج کرنے میں ناکام رہتی ہے تو VHP کارروائی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں VHP قائدین کا ایک وفد مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشاری سے ملاقات کرے گا۔ اس دوران کانگریس کے قومی جنرل سیکریٹری طارق انور نے رضا اکیڈمی کے ساتھ بجرنگ دل اور VHP پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے سوال کیا کہ بھارت 1947 میں آزاد ہوا یا 2014 میں آزاد ہوا۔ اویسی نے اعظم گڑھ میں مجلس کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ جلسے میں مجلس کے ریاستی صدر شوکت علی، اعظم گڑھ کے صدر غفران نور، فرحان زبیری، عادل علوی، پون راؤ امبیڈکر اور دوسرے شہر نشین پر موجود تھے۔ اویسی نے کہا کہ بھارت کا اعلیٰ سویلین ایوارڈ ایک محترمہ کو دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیش کو آزادی 2014 میں ملی۔ اگر یہ بات مسلمان کہتا تو اس پر غداری کا مقدمہ لگا دیا جاتا اور جیل لے جانے سے پہلے اسے گولی مار دی جاتی۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی وڈرا نے کہا کہ پارٹی 2022 کے اتر پردیش کے انتخابات میں اپنے طور پر تمام 403 نشستوں پر مقابلہ کرے گی اور انتخابی لڑائی میں فاتح بن کر ابھرے گی۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا کہ جب 2017 میں اناؤ عصمت ریزی کیس ہوا اور جب 2020 میں ہاتھرس اجتماعی عصمت ریزی اور قتل سے ملک دہل گیا، سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے قائدین کہیں نظر نہیں آئے اور صرف کانگریس نے عوام کے لیے لڑائی لڑی۔ امراوتی اور مہاراشٹر کے دیگر اضلاع میں کشیدگی کے پیش نظر ممبئی کے مسلم اکثریتی علاقے بھینڈی بازار، ڈونگری، نل بازار علاقے میں JJ مارگ پولیس نے فلیگ مارچ کے ذریعے علاقے کے عوام سے اپیل کی کہ علاقے میں نظم و نسق کو برقرار رکھیں، کسی بھی طرح کی افواہوں یا سوشل میڈیا پر موصول ہوئی فرضی ویڈیوز سے غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ لیبیا کے مرحوم ڈکٹیٹر معمر قذافی کے فرزند اور کسی وقت ان کے جانشین سمجھے جانے والے سیف الاسلام نے ملک کے صدارتی انتخابات کے لیے اپنی امیدواری کا اعلان کیا ہے۔ لیبیا کے انتخابی ادارے نے یہ بات بتائی۔ سیف الاسلام نے جنوبی شہر صبا میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ قذافی کے فرزند کو 2011 کے اواخر میں جنگجوؤں نے گرفتار کیا تھا۔ یہ وہی سال تھا جب ایک بغاوت کے ذریعے ان کے والد کو بے دخل کر دیا گیا تھا، جنہوں نے 40 سال حکومت کی۔ بعد میں لڑائی کے دوران قذافی کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ سیف الاسلام نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ملک کے مستقبل کے لیے صحیح راہ کا فیصلہ کرے گا۔ وہ روایتی لیبیائی لباس پہنے ہوئے تھے۔ سیف الاسلام کو زیادہ از 5 سال قید کے بعد جون 2017 میں رہا کیا گیا تھا۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم اپنی کمر میں تکلیف کی وجہ سے عالمی جنگ سے متعلق ایک یادگاری تقریب میں شرکت نہیں کر سکی۔ 95 سالہ ملکہ اس ماہ کے اوائل سے ڈاکٹروں کے مشورے پر دوائیں کھا رہی ہے۔ انہوں نے ہر سال نومبر کے دوسرے اتوار کو ہونے والی فوجی تقریب میں شرکت کی خواہش ظاہر کی تھی، تاہم محل کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ وہ شرکت نہیں کر سکیں گی اور ان کے بجائے ان کے فرزند اور ولی عہد پرنس چارلس گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ ریاست تلنگانہ میں MLC کی 18 نشستوں کے انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہے۔ کونسل کی 6 نشستیں MLA کوٹے کی ہیں جبکہ 12 نشستیں مجالس مقامی کوٹے سے ہیں، جن کے لیے 29 نومبر اور 10 دسمبر کو رائے دہی مقرر ہے۔ برسر اقتدار پارٹی کے لیے MLA کوٹے کی 6 نشستوں پر بلا مقابلہ اپنے امیدواروں کو منتخب کرنے کے امکانات یقینی ہیں، کیونکہ اسمبلی میں کسی بھی اپوزیشن جماعت کو الیکشن میں مقابلے کے لیے درکار نشستیں حاصل نہیں ہیں۔ مجالس مقامی زمروں کی 12 نشستوں کے لیے کانگریس پارٹی نے مقابلے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ برسر اقتدار پارٹی TRS میں MLC ٹکٹ کے لیے خواہش مندوں کی سرگرمیاں عروج پر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جملہ 18 نشستوں کے لیے تقریباً 50 سے زائد مضبوط دعوے دار میدان میں آ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے MLC نشستوں کے امیدواروں کے مسئلے پر وزراء اور پارٹی قائدین سے ابھی تک باقاعدہ مشاورت نہیں کی ہے۔ توقع ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں MLA کوٹے کے 6 پارٹی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ چیف الیکٹورل آفیسر ششانک گوئل نے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ مجالس مقامی زمرے کی MLC نشستوں کے انتخابات کے دوران انتخابی ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل کریں۔ مجالس مقامی زمرے کی 12 MLC نشستوں کے لیے انتخابی اعلامیہ 16 نومبر کو جاری کیا جائے گا، جبکہ ضابطہ اخلاق شیڈول کی اجرائی کے ساتھ نافذ ہو چکا ہے۔ گوئل نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ 9 سابق اضلاع میں رائے دہی کے اختتام تک جو کوئی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ شہر حیدرآباد میں کالونیوں اور محلے جات میں جہاں کبھی پارک اور میدان تھے، ان کی تفصیلات تیار کی جائے گی اور ان اراضیات کی بازیابی کے اقدامات کو تیز کیا جائے گا۔ محکمہ بلدی نظم و نسق نے یہ بلدیہ کو روانہ مکتوب میں کہا کہ دونوں شہروں کے بلدی حدود میں پارک اور میدانوں کی تفصیلات روانہ کی جائے اور ان میں جو پارک اور میدان موجود ہیں ان کی حالت و تفصیلات روانہ کی جائے۔
ذرائع کے مطابق شہر کے حدود میں ان پارکس اور میدانوں پر قبضہ جات کے متعلق حکومت نے تفصیلات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ جن پارکس اور میدانوں پر قبضہ کیا جا چکا ہے انہیں واپس لینے قانونی چارہ جوئی کا منصوبہ ہے۔ GHMC کی جانب سے سال کے اختتام سے قبل ان کی نشاندہی کر کے تفصیلات روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر انڈسٹریز و IT تارک راما راؤ نے مرکز کے رویے پر شدید ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کئی مرتبہ مکتوب روانہ کرنے کے بعد ایک بھی مسئلے کو حل کرنے میں مرکزی حکومت نے اب تک کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے اعلان کیے گئے اسکیمات اور رعایتیں ایسی ریاستوں کو منتقل ہو رہی ہے جہاں کوئی وسائل اور سہولتیں نہیں ہیں۔ وزیر KT راما راؤ نے مرکزی وزیر انڈسٹریز پیوش گوئل کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے زور دیا کہ جامع پاور لوم کلسٹر ڈیولپمنٹ اسکیم کے تحت سرسلے کے لیے میگا پاور لوم کلسٹر کی منظوری عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے مرکزی حکومت کے ہینڈلوم و ٹیکسٹائل شعبے سے متعلق کسی قسم کا تعاون نہ ملنے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ زونل کونسلز کے ذریعے ریاستوں کے درمیان کئی مسائل کو کامیابی کے ساتھ حل کیا جا رہا ہے، اگرچہ کونسل کی نوعیت مشاورتی ہے۔ امت شاہ نے آج تاج تروپتی میں منعقدہ صدر زونل کونسل کے 29ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ زمانہ قدیم سے جنوبی ریاستیں ہندوستان کی تہذیب و تمدن میں نمایاں مقام حاصل کرتی آئی ہے۔ ان ریاستوں کے انتہائی اہم تعاون کے بغیر ہندوستان کی ترقی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے پرانے شہر کے بہادرپورہ فلائی اوور کے تعمیری کام کی وجہ سے آئندہ 90 دنوں تک اس علاقے میں بھاری گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے تحت بہادرپورہ جنکشن کے پاس بھاری گاڑیوں کے داخلے پر آج یعنی 15 نومبر سے آئندہ سال 15 فروری 2022 تک امتناع عائد کیا گیا ہے۔ اس طرح 90 دنوں تک اس علاقے کی طرف جانے والی بھاری گاڑیوں کے رخ کو موڑ دیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس اور GHMC کی جانب سے مشترکہ طور پر اس علاقے میں بھاری گاڑیوں کے داخلے پر پابندی کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ دونوں محکموں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صرف بھاری گاڑیوں کو ہی داخلے کی اجازت نہیں رہے گی، لائٹ موٹر وہیکلز کو جوں کا توں داخلے کی اجازت رہے گی۔ اسی طرح آرام گڑھ چوراہے سے بہادرپورہ اور پرانا پل کی طرف آنے والی بھاری گاڑیوں کے رخ کو موڑ دیا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔